اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع بحث یہ تھا کہ صیغہ امر کی دلالت فور پر یا تراخی پر ہے یا نہیں ہے۔ فور اور تراخی پر سے امر یعنی صیغہ امر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس مطلب کو اور بھی آپ کے لیے واضح کر دوں، روشن کر دوں۔ واضح میں صیغہ امر کو وضع کرتے وقت یہ اس کے معنی میں یہ بھی شامل کیا ہے کہ یہ میں صیغہ امر کو وضع کرتا ہوں علاوہ بر نسبت طلبیہ کے، علاوہ بر دلالت وجوب کے فور اور تراخی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تو فور اور تراخی صیغہ امر کا معنی بنے گا۔ کیا بنے گا؟ معنی مطابقی بنے گا۔ کیا بنے گا؟ یعنی دلالت مطابقی ہوگی۔ صیغہ امر کی دلالت فور اور تراخی پر ہے بالمطابق، کیونکہ وعدے نے اس معنی کے لیے کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا۔ حالانکہ یہ کل معنی نہیں ہو تو کم سے کم دوسرے جو معنی ہے ٹکڑے سب ملا کر یہ سب صیغہ امر کے معنی ہیں۔ ایک معنی نسبت طلبیہ، ایک معنی کیا ہے؟ وجوب، اور ایک معنی فور اور تراخی۔ پھر آگے بھی آ جائیں گے مرہ اور تکرار وغیرہ بھی آ جائیں گے۔ کیا یہ سب کے سب پر صرف لفظ امر کی دلالت ہے یا دلالت نہیں؟ ہم نے کل بتا دیا کہ صیغہ امر کی دلالت یعنی صیغہ امر کی دلالت صرف اور صرف فقط اور فقط نسبت طلبیہ پر ہے نا؟ یہ بتا تھا۔ اور تم کو کیا پتا؟ تم کو تم پتا ہے؟ کچھ یاد ہے؟ اچھا، یہ جو فور اور تراخی ہے اس پہ دلالت نہیں ہے، اس پہ دلالت لیکن درعین خارج پہ ہمارے پاس واجبات ہے۔ بعض واجبات پوری ہے، بعض واجبات تأخیری ہے۔ پھر یہ کہاں سے سمجھ میں آتا ہے؟ جب صیغہ امر کی دلالت فور اور تراخی پر نہ ہو تو پھر آپ کہاں سے یہ سمجھتے ہیں؟ تو کہا دلیل خارجی سے سمجھتے ہیں۔ کس سے سمجھتے ہیں؟ صیغہ امر کے علاوہ اور کوئی باہر سے دلیل آتی ہے، وہ دلیل بتا دیتے ہیں کہ یہ واجب فوری ہے اور یہ واجب تأخیری ہے۔ اس دلیل کی وجہ سے ہم واجب کو فوری اور تأخیری کہتے ہیں، صیغہ امر کی وجہ سے نہیں کہتے۔ یہ بات ہوئی نا؟ اچھا، اب بات سنیں، یہاں پر کیا واقعات خارج میں فور اور تراخی پر دلالت کرنے کے لیے کوئی دلیل ہے یا دلیل نہیں ہے؟ واقع ہے، دلیل واقع ہے، آپ کے پاس موجود ہے فور پہ دلالت کرنے کے لیے۔ تو بعض علماء اصولیین نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس دلیل ہے، سینہ تان کر سامنے ہے۔ کیا کر رہے؟ کیوں دلیل ہے؟ ہمارے پاس دلیل ہے، ہم دلیل سے ثابت کریں گے کہ امر کی دلالت کیا ہے؟ فور پر ہے۔ انہوں نے دو آیتیں پیش کی۔ آیت نمبر 1 تھا فاستبقوا الخیرات، خیرات کی طرف تم جلدی کرو۔ کیا کرو؟ خیرات تو نیکی کی طرف۔ کس کی طرف؟ نیکیوں کی طرف کیا کرو؟ جلدی کرو۔ نیکی یہی ہے، دیگر واجب کو جلدی بجا لاؤ۔ کیا کر دو؟ یعنی نیک عمل کو فوراً بجا لاؤ، فوراً بجا لاؤ، تیزی کے ساتھ بجا لاؤ، تاخیر نہیں کرو۔ کیا کرو؟ تاخیر نہیں کرو۔ یہ کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، اسپیڈ کے ساتھ بجا لاؤ۔ کیا کرو؟ ایک جب واجب ہے تو دوڑو۔ کیا کرو؟ جو سب سے پہلے واجب کو بجا لائے گا اس کو فرسٹ نمبر کا انعام دیا جائے گا، جو دوسرے نمبر پہ جا کر بجا لائے گا اس کو سیکنڈ نمبر قرار دیا جائے گا، جو تیسرے نمبر پہ پہنچ جائے گا اس کو تھرڈ کے بعد پوزیشن ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟
پوزیشن ہی باقی نہیں. یہ ایک وسارعو آیت نمبر 2 ان کی دلیل یہ آئے وسارعو الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی جو مغفرت ہے اس کی طرف تم سرعت کے ساتھ چلے جاؤ، دوڑو، کیا کرو؟ ریس لگاؤ، دوڑو. اچھا بھائی مغفرت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم جا کے اللہ سے چھین کے تو نہیں لا سکتے مغفرت، اللہ کے پاس جا کر ہم مغفرت تو نہیں لا سکتے، اللہ تک پہنچ بھی نہیں سکتے. تو کہا کہ مغفرت سے مراد ان علماء نے تعویل کی مغفرت کو سبب مغفرت، سارعوا الی مغفرت یعنی الی سبب المغفرت، سبب مغفرت کی طرف تم دوڑو، سبب کو بجا لاؤ تو اللہ تم کو پھر تیزی کے ساتھ تمہاری بخشش کرے گا. کیا کرے گا؟ عفو کرے گا، مغفرت کرے گا. سبب کیا ہے؟ یہی جو اوامر ہے ان کو جلدی جلدی بجا لاؤ، سرعت کے ساتھ بجا لاؤ، یعنی فوراً بجا لاؤ. کیا بجا لاؤ؟ جب تم فوری بجا لاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے گا، نجات دے گا. ٹوٹل ان کی 2 آیتیں تھی جو کہتے کہ ان 2 آیتوں سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ واجبات فوریہ ہے. پھر تو ان کے درجے تمام واجبات فوری ہو گئے. کیا ہو گئے؟ لذا ان کے پاس کوئی واجب تاخیری ہے ہی. جس واجب کو بھی لے لو، آیت یہ 2 آیتیں آخری تھے وسارعوا اور فاستبقوا الخیرات، اس واجب پہ انگلی رکھو، دونوں آیتیں پھٹافٹ پہنچ جاتی. کیا کہتے؟ فاستبقوا الخیرات وسارعوا الی مغفرت. اس واجب پہ ہاتھ رکھو، فوراً دونوں آیتیں آتی کہتے وسارعوا الی مغفرت و فاستبقوا الخیرات. تو ان کے پاس پھر ان کے اس قول کے مطابق کوئی واجب تاخیری نہیں ہے، سارے کے سارے واجبات کیا ہونے چاہیے؟ فوری ہونے چاہیے. سمجھ آئی نہیں؟ یہ جو ان اصولین کا جو موقف جو تھا نا ان 2 آیتوں سے جو استدلال کی تھی، میں نے ان کا موقف جو ہے نا ان سے کئی درجہ بہتر طریقے سے سمجھا دیا. میں نے ان کی ترجمانی اس طرح کی ہے، یہ خود اگر ان سے خود آپ پوچھتے تو یہ اس طرح ترجمانی نہیں کر سکتے. سمجھ آگے بات کی ہے نہیں کی؟ کوئی کمی باقی رکھا ہے؟ نہیں رکھا ہے نا. کمی کیا باقی رکھا؟ یہ اتنا بیان نہیں کر سکتے جتنا میں نے ان کا جو ہے موقف واضح کر دیا. یہ سمجھ میں آ گئی. پس یہ واجبات اس لیے واجب فوری یعنی امر کی دلالت فور پر باہر سے آ گئی. کیا آ گئی؟ جب امر بات سنیں، خود امر کا تو یہ معنی نہیں ہے، نہ معنی ہے مطابقی ہے فور، نہ معنی ہے تضمنی ہے. خارج سے آ گیا تو ہم اس کو کہیں گے معنی ہے التزامی. کیا کہیں گے؟ چونکہ خارج سے جب ایک معنی آتا ہے نا کسی دوسرے معنی کے ساتھ ملتا ہے تو اس کو کہتے ہیں معنی ہے، کیا کہتے ہیں؟ التزامی. سمجھ آگے بات؟ یہ ان کا کہنا یہ ہے، ان کا کہنا یہ اگرچہ وہ خود کہہ نہیں سکے. کیا ہے؟ کہہ نہیں سکے، لیکن میں نے کہہ دیا. سمجھ آگے بات؟ یہ معنی ہے کیا ہے؟ التزامی ہے. شیخ صاحب اب ان کی اس دلیل کو جواب دینا چاہتا ہے، اس دلیل کا جواب دینا چاہتا ہے، اس کو رد کرنا چاہتا ہے. دیکھتے کہ شیخ صاحب کیسے رد کرتا ہے. اب والجواب، یہ یہاں سے آج کا ہمارا درس شروع ہے. ابھی تک جو میں نے بتا دیا ان کا جو نا ان کی دلیلیں بتا دیا. کیا بتا دیں؟ جو کہہ رہے تھے کہ واجب فوری پر دلالت کرنے کے لیے دلیل خارجی ہے اور صرح امر کی دلالت نہیں. والجواب عن الاستدلال بکلتا الآیتین، ہم جواب دیں گے دونوں آیتوں کے، الگ الگ نہیں دیں گے کیونکہ دونوں آیتوں کا معنی اور طریقہ استدلال ایک ہی ہے، ایک ہی جواب کافی ہے. کیا ہے؟ اچھا، ان الخیرات والسبب ان الخیرات والسبب المغفرت، خیرات اور سبب مغفرت کما تصدق علی الواجبات تصدق علی المستحبات ایضاً،
آپ نے کہا کہ خیرات سے مراد اور کیا ہے؟ سبب مغفرت، سبب مغفرت اور خیرات جس طرح واجب پہ استعمال ہوتے ہیں اسی طرح مستحبات پہ بھی استعمال ہوتے ہیں. تو پھر تو آپ کے لیے یہ ہوگا کہ مستحبات بھی بجا لانے میں فوری واجب ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ عمل مستحب ہو گیا اور فوراً بجا لانا واجب. عجیب و غریب بات نہیں ہوئی. کیا ہو گئی؟ عجیب و غریب بات نہیں ہوئی. دیکھو تصدق علی الواجبات کما تصدق علی الواجبات تصدق علی المستحبات. مستحب کو بھی خیرات کہتے ہیں، کار خیر کہتے ہیں. مستحب کو بھی سبب مغفرت کہیں گے. مستحب کو بھی سبب ہے جس طرح واجب کو سبب مغفرت کہتے ہیں، جس طرح واجب کو کار خیر کہتے ہیں. ایضا فَتَكُونُ الْمُسَارِعَةُ وَالْمُسَابِقَةُ. ایک آیت میں سارعو آیا ہے، ایک آیت میں فَاسْتَبِقُوا آیا ہے. استباق اسپیڈ، کیا ہے؟ اسپیڈ اور دوڑنا. شاملتین دونوں کو شامل کرنا چاہیے. کیوں؟ لما ہما فی المستحبات ایسا، چونکہ یہ مستحبات میں بھی جاری ہوتے. کسی میں بس شامل کرنا چاہیے ہم واجب کو اور ہر مستحب کو. کیا وہ مستحب خیرات نہیں ہے؟ مستحبات سبب مغفرت نہیں ہے؟ ہاں کم ہیئر ناشتہ لایا 10 بجے ادھر رہا، قہوہ نہیں لایا، قہوہ بھی لے کے. اچھا وَمِنَ بات سنیں، یہ تو ایک روز روشن کی طرح واضح ہے. مستحبات میں مسارعت اور مسابقہ واجب نہیں ہے. دیکھو ان کی سمجھ میں آ گیا، تصدیق بھی کر دیا، صحیح ہے کہہ دیا، فوراً کیا کر دیا، مان لیا، قبول بھی کیا. مستحبات میں کیا ہے؟ اسپیڈ، سبقت اور مسارعت واجب نہیں ہے. جب یہاں واجب نہیں ہے تو واجبات میں کیسے واجب ہو گیا؟ کیونکہ دونوں ایک ہی ہے. وہ بھی سبب مغفرت، یہ بھی سبب مغفرت. وہ بھی کار خیر، یہ بھی کار خیر. وَمِنَ الْبَدِیہِ، بدیہی کہتے روز روشن کی طرح جو واضح ہو، دلیل کی ضرورت نہ ہو، غور و فکر اور گہرائی کی ضرورت نہ ہو. وَمِنَ الْبَدِیہِ عدم وجوب المسارعۃ فیہا. مستحبات میں مسارعت، سرعت، اسپیڈ واجب نہیں ہے، یعنی فور واجب نہیں ہے. کیفا وہی یجوز ترکها. بات سنو، فور کیسے واجب ہوگا؟ اصلا سرے سے ترک کرنا جائز ہے. کیا ہے؟ مستحبات بجا بھی نہ لائے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اگر سرعت کے ساتھ فوراً بجا نہ لائے تو کون سا گناہ آئے گا؟ بچہ ترک کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. کیا ہے مستحبات کا مطلب؟ کیا ہے؟ ترک کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو پھر اسپیڈ کس طرح واجب ہو گیا؟ فور کیسے واجب ہو گیا؟ واجبی نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ آگے بات؟ بغیر چینے کی بل آیا. اچھا اب دیکھو فیہا کیفا وہی یجوز ترک رأسا وَإِذَا كَانَتَا شَامِلَتَيْن. جب دونوں آیتیں کانتا، وہ دونوں آیتیں کیا ہے؟ شاملتین، ٹھیک نہیں ہے؟ للمستحبات، مستحبات کو بھی شامل کرتے ہیں واجبات کے ساتھ. کیوں؟ بعمومہا، بعمومہما، دونوں آیتیں عام ہیں. آیتیں یہ تو نہیں کہ صرف واجبات میں فور واجب ہے. کیا ہے؟ کیسے تم مستحبات کو خارج کرتے ہو آیت سے؟
آیت تو کہتی ہے ہر سبب خیر کو فوراً بجا لاؤ، ہر کار خیر کو فوراً بجا لاؤ. مستحب بھی کار خیر ہے، سبب خیر ہے، دونوں شامل ہے، عموم ہے، بھی عموم یہاں. کان ذالک، یہی بات سنیں، مستحبات میں فور واجب نہ ہونا. کیا کان ذالک قرینۃ علی ان طلب المسارع لیس علی نحو الالزام. دونوں آیتیں کہتی ہیں کہ مسارعت کرو کار خیر کی طرف، سبب مغفرت کی طرف مسارعت کرو، یعنی فوراً بجا لاؤ، بے شک بجا، لیکن یہ الزامی نہیں ہے. یہ فور، یہ مسارعت، یہ استباع الزامی نہیں ہے. بہتر ہے. کیا ہے؟ نماز اول وقت میں پڑھے، کیا ہے؟ بہتر نہیں ہے، بہت بہتر ہے. کیا ہے؟ اسپیڈ کے ساتھ. یہ صحیح سوال ہو گیا، وضو کرو اور وضو کر کے بس فٹافٹ نماز پڑھو. کیا کرو؟ اور نماز بھی کیا کرو؟ اتنی اسپیڈ کرو، اٹھو بیٹھو اٹھو بیٹھو اٹھو بیٹھو اٹھو بیٹھو، نماز ختم کرو. کیا کرو؟ سجدے میں کیا کرو؟ بس یوں کرو، سر اٹھاؤ، یوں کرو اٹھاؤ، یوں کرو اٹھاؤ، رکوع میں یوں جھکو، یوں یوں یوں. مسارعات میں تو یہ بھی شامل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ شامل نہیں ہو گئے کیا؟ ہاں، تو نماز کو بھی اسپیڈ کے ساتھ کیا کر دو؟ ختم کر دو. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نماز آرام آرام سے پڑھو. کیا کرو؟ سکون سے پڑھو، طمانینہ کے ساتھ پڑھو. جب یہ واجب نہیں ہے تو پھر وہاں یہ کیسے واجب ہوگی؟ سمجھ آ گئی بات؟ تمہارے دلیل تو یہ بھی شامل کرتے ہیں، نماز کو بھی کیا کر دو، چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو، جلدی جلدی پڑھو. کیا کرو؟ دوڑو دوڑو دوڑو، اس طرح ختم کرو جلدی. ہر نماز 2 منٹ میں ختم کرو. سمجھ آ گئی بات؟ یہ شامل کرتی ہے، جبکہ ایسا تو نہیں ہے. ہاں، روزہ بھی اسپیڈ سے ختم کرو، اسپیڈ کے ساتھ. کیا ہے؟ فوراً ختم کرو. سنیوں سے بھی پہلے روزہ کھولو اور افطار کرو. مطلب تو تم دیر کرتے ہو، مغرب ہونے کے بعد بھی تم شیعہ جو ہے 5-10 منٹ کیا کرتے ہو؟ کہتے کہ ہم احتیاطاً دیر سے افطار کرتے ہیں. تو وہاں تو دیر تمہارے لیے بہتر ہے، فور بہتر نہیں ہے. تو کہاں سے فور واجب ہو گیا؟ ٹھیک نہیں ہے؟ اچھا، اب یہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اچھا، کیا کیفا، کیسے یہ فور واجب ہے مستحبات میں؟ وَهِيَ يَجُوزُ تَرْكُهَا رَأْسًا، یہ تو سرے سے ترک کرنا جائز ہے. بچے یہ تو میں نے پڑھایا تھا نا. وَإِذَا كَانَتَا شَامِلَتَيْنِ لِلْمُسْتَحَبَّاتِ بِإِمْكَانَ ذَا، یہ بھی پڑھا لیا تھا. لَيْسَ فَلَا تَبْقَى لَهُمَا دَلَالَةٌ عَلَى الْفَوْرِيَّةِ فِي عُمُومِ الْوَاجِبَاتِ. معلوم ہوا کہ دونوں آیتوں کی دلالت فوریت پر تمام واجبات پر نہیں ہے. یعنی یہ 2 آیتوں سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام واجبات فوری ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. ان 2 آیتوں سے تم ثابت نہیں کرتے. تمہارا استدلال ناقص ہے، تمہارا استدلال کوئی صحیح استدلال نہیں. یہ بات سمجھیں. ابھی تو ہم نے اس طرح جواب دیا کہ واجبات کے ساتھ مستحبات بھی شامل ہیں. چلو ہم کہتے ہیں آیت دونوں کی دلالت عموم نہیں ہے، مستحبات کو خارج کرتے ہیں، مائنس کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ چلو یہ دونوں آیتوں سے مراد صرف واجبات ہے، فقط اور فقط کیا ہے؟ واجبات مقصود ہے. کیا ہے؟ چلو واجبات مقصود ہے تو کیا ہے؟ فور سمجھ میں آتے واجبات میں. دیکھو، بل لو سلمنا باختصاصهما فی الواجبات. چلو ہم تھوڑی دیر کے تمہاری بات مانتے ہیں. بات سنیں، ویسے تو ہم مانتے تو نہیں ہے، قبول نہیں ہے. چلے تھوڑی دیر کے لیے تم خوش ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ ہاں، تم کیا ہو جاؤ؟ تو تمہاری بات مانتے ہیں. اچھا آگے بڑھو، ہم دیکھتے تمہارا کیا نظر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر واجبات لوجب صرف ظہور صیغۃ افعل فیہا فی الوجوب وحملہما علی الاستحباب. اچھا، لوجب
صرف ظہور الصیغۃ افعل فیہا فی الوجوب وحملہما علی الاستحباب کیوں نظراً الی اننا نعلم عدم وجوب الفوریت فی اکثر الواجبات. بات سنیں، چلے واجبات کے ساتھ بھی اگر مخصوص کیا فور کو، کیا کر دیں فور کو کیا، تو بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فور واجبی ہے اور لازمی ہے، بلکہ کیا کہیں گے فور مستحب ہے. کیا ہے فوریت؟ کیا ہے دونوں آیتوں کی دلالت ہے فوریت پر، منتہا مستحب ہے یہ فوریت، الزامی نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ تاکہ شامل کرے ہم واجب کو اور ہم مستحب کو. اگر فور کو مخصوص فور کو واجب کے معنی پر ہم کریں، صرف واجبات کے ساتھ تو مطابقت کرے گا، پھر مستحبات خارج ہو جانا. کیا ہو جاتے ہیں؟ واجبات اور مستحبات دونوں کو شامل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں آیتوں کی دلالت کو حمل کریں گے استحباب فوریت پر، تاکہ واجب میں بھی مستحب ہو جائے فوریت، مستحبات میں بھی مستحب ہو جائے فوریت. تمہاری بات کی واجب نہیں ہے بار کے، ٹھیک نہیں ہے. لا واجب واجب یعنی لازم آئے گا صرف صیغۃ افعل فیما، افعل جو سے فیہا یہ واجب میں، فی الوجوب وحملہما علی الاستحباب، اور دونوں آیت کو حمل کریں گے استحباب پر. کس پر؟ کیوں؟ نظراً الی انا نعلم، چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ عدم وجوب الفوریت فی اکثر الواجبات، چونکہ خارج میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہے اکثر واجبات فوریہ نہیں ہے، کم واجبات ہیں جو واجبات کیا ہے فوریہ ہے. تو پھر آیت تم کو کس پر حمل کریں گے؟ استحباب پہ حمل کریں گے. اگر فوریت پہ وجوب فوریت پہ دلالت ہوتی تو پھر یہ اکثر واجبات تاخیری ہے، پھر یہ کیوں تاخیراً بجا لا رہے؟ آیت تو کہتے ہیں تمام واجبات میں فور لازمی ہے، ضروری ہے. اگر ایسے ہے تو خارج میں کوئی واجب تاخیری ہونی ہی نہیں چاہیے، جبکہ ہمارے پاس تو واجبات کی اکثریت ہی تاخیری ہے، فوری بہت کم ہے. ٹھیک ہے. اچھا وحملهما على الاستحباب نظرا الى ان نعلم عدم وجوب الفورية في اكثر الواجبات فيلزم تخصيص الاكثر باخراج اکثر الواجبات عن عمومها. پھر لازم آتا ہے، دیکھیں دونوں آیت فوریت پہ دلالت کرتی ہے، فاستبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفرة، فوریت پر تو دلالت ہے، فوریت پر تو دلالت کرتی، لیکن چند واجبات پہ کیا ہے چند واجبات کی کم عقل واجبات کی فوریت پر وجوب فوریت پر دلالت کرتی تو اکثریت خارج ہو جائے گی. اکثریت کیا ہوئے؟ اکثر واجبات کیا ہے خارج ہو گئے. تخصیص الاکثر لازم آ جائے. کیا آ جائے گا؟ اکثر کو عام سے خارج کرنا لازم آ جائے. کیا پھر عام اقلیت میں رہے گا. کیا رہے گا؟ طرف عام اقلیت بن جائے گا اور طرف خاص اکثریت بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ نہیں سمجھ آ گئی؟ چونکہ واجبات فوریہ بہت کیا ہے کم ہے. پہلے آیت میں عام تمام واجبات کا ذکر ہو گیا، خارج میں ہم دیکھ کے واجبات تاخیری زیادہ ہے، واجبات فوری کم ہے. تو اس کا مطلب ان سب کو ان آیت سے کیا کرنا ہوگا؟ دونوں آیتوں سے خارج کرنا پڑے گا. خارج کرتے جاؤ، اکثریت کو خارج کرنے کے بعد اقلیت باقی رہے گی. کیا رہے گی؟ اس کو کہتے ہیں تخصیص الاکثر، پہلے عام پھر اکثر کو خارج کر، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا فیلزم تخصیص الاکثر، اکثر کو تخصیص دینا ہے، اکثر مخصص بن گیا. کیا بن گیا؟ یہ اکثر مائنس ہو گیا. کیوں؟ اخراج اکثر الواجبات عن عمومہما، اکثر واجبات خارج ہوتے عموم میں وجوب سے، دونوں آیتوں کے، دونوں سمجھ آگے بات عن عمومہما. ولا شک ان الاتيان بالكلام عاما مع تخصيص الاكثر واخراجه من العموم بعد ذلك قبیح فی المحاورات العرفیہ. بات سنیں، پہلے ایک عام کو لائے، کیا کرے؟
جس میں سب شامل ہو، جس میں کیا ہو؟ پہلے آپ سے کوئی کہے اکرم العلماء کلہ، کیا کرے؟ تاکید بھی کیا کرے؟ تمام علماء کا اکرام کرو. آج دوپہر کو دعوت دے دو بریانی کھلاؤ، یہ کہا اکرم العلماء کلہ. پھر کہا الا زیدن الا عمرن الا بکرن الا فاسقن الا فاجرن الا عمرن الا ابو بکرن الا یزیدن و شبرن و ابو بکر وپھر فرعون و نمرودن و شدادن و قارون و ہارون و نمرودن و مردودن و ملعونن و خبیثن و پلیدن. کہتے ہوئے آپ استثناء کرتے کرتے آخر میں ایک یا دو رہ گئے. کیسے گئے؟ پہلے آپ کو حیرت میں ڈال دیا. تمام علماء کا اکرام کرو. آپ نے آرڈر بھی دے دیا 50-60 بریانی دیکھ کیا کرو؟ تیار کرو. آخر میں جا کر سب کو نکال کے مائنس کرتے جا کر 2 باقی رہ گئے. کہا جناب والا میں نے تو 50 بریانیاں دیکھ کے کیا کر چکا ہوں؟ آرڈر دے چکا ہوں. آپ 2 کے لیے اتنا عام کیوں لایا تھا؟ پہلے سے ہی 2 بتا دیتا. یہ کبھی ہے محاورات کلام میں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے کلمات قبیحہ صادر نہیں ہو سکتے. ایسا ایک جاہل نہیں کر سکتا ہے. عام آدمی کے لیے یہ کبھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی شان کے خلاف ہے، گستاخی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں وذالک، اور اتنی اکثریت کو خارج کرنا نہیں تخصیص. کہاں چلے گئے بچے؟ ولا شک ان الاتیان بالکلام، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لا ریب فیہ، کہ ان الاتیان بالکلام عاماً، ایک کلام کو عام لانا، بعد میں مع تخصیص الاکثر، اکثر کو تخصیص دینا، و اخراج ہی من العموم، اور اکثر کو عام سے خارج کرنا، بعد ذلك، بعد ذکر عام. یہ کبیع فی المحاورات العرفیہ. وَيُعَدُّ الْكَلَامُ عِنْدَ الْعُرْفِ مُسْتَهْجَنًا، یہ اس کلام کو مستہجن، کبیع، جنونی کلام سمجھا جاتا ہے. کیا سمجھا جاتا ہے؟ پاگل پن سمجھا جاتا ہے. کیا ہے؟ یہ پاگل پن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. فَالْتَرَى، بس کیا تو نہیں دیکھتا؟ يَصِحُّ لِعَارِفٍ بِأَسَالِيبِ الْكَلَامِ أَن يَقُولَ، اب ایک مثال خود دیتا ہے، ایک مثال میں نے دیا تھا. مثلا کوئی اسلوب کلام سے واقف ہو، ادبیات سے واقف ہو. مثلا ان یقول مثلا بعت اموالی، یہ عام ہے. کیا ہے؟ میں نے اپنے سارے اموال بیچ دیا. تو اس کا مطلب گھر بیچ دیا، زمین بیچ دیا، دکان بیچ دیا، بھیڑ جانور، گائیں بھینس جو بھی ہے، گندم چاول جو بھی ہے سب بیچ دیا. اپنے لیے کیا رکھا؟ ننگا کنگلا ہو گیا، کچھ بھی نہیں رکھا، کنگال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ سب. ثم، اب بڑا سیانہ آدمی ہے. کیا ہے؟ بڑا تیز اور ماہر سیانہ آدمی ہے. ثم یستثنی، استثناء کرتے گیا، واحدن فواحدن فواحدن حتی لا یبقى تحت العام الا القلیل. میں نے اپنے سارے اموال بیچ دیا، پھر کہا نہیں میں نے گھر نہیں بیچ دیا ہے، میں نے زمین نہیں بیچ دیا ہے، میں نے مکان نہیں بیچ دیا ہے، دکان نہیں بیچ دیا ہے، باغ نہیں بیچ دیا ہے، فلان نہیں بیچ. اکثریت کو مائنس کرتا گیا، استثناء کرتا گیا، آخر میں 2-4 رہ گئے. الو کا پٹھا. تو اگر 2-3 مال بھیج دیا تھا، ایک موبائل اور ایک کیا ہے جگ بھیج دیا تو نے، اور کہتا ہے کہ بھیجو اموالی، ایک موبائل اور کیا ہے یا زیادہ سے ایک موبائل اور ایک ٹی وی بھیج دیا اور کہا بھیجو اموالی. پھر ایک ایک کر کے نکالتا رہا. تو الو کا پٹا نہیں ہے تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے تو، ہم سب کو بیوقوف سمجھائے تو نے، اور خود سیانہ بن گیا، ماہر آ گیا. لا شک فی ان هذا الکلام یعد مستہجن، کبھی ترین کبھی
لا یصدر عن حکیم عارف، ایک حکیم جو عارف باسالیب کلام ہے اس سے صادر نہیں ہوتا. اذن لا یبقى مناص من حمل الآیتین علی الاستقبال، کوئی چارہ باقی نہیں رہتا ان دونوں آیتوں میں، ایک میں مسارعت ہے ایک میں مسابقت ہے، ان کو ہم صرف اور صرف استحباب پر حمل کریں گے. مسارعت مستحب ہے، استباق مستحب ہے، واجبات بھی شامل ہو جائیں گے مستحبات بھی شامل ہو جائیں گے. ٹائم بچا ہے نہیں بچا ہے؟ کتنا بچا ہے؟ ہائی ہائی تم لوگ نے مجھے مروا دیا، ناشتہ نہیں لا کے 10 بجا دیا نا. 2 کلاسیں پڑھائیں گے، کیا پڑھایا؟ ابھی ایسا کرو ایک بندہ جا کر مجھے صرف لیمون ہاؤس میں ڈالنے کے. صلی اللہ علیہ وسلم.